اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم ثلاثی مجرد فی ثلاثی مجرد مزید فی کا دوسرا باب جاہدہ پڑھیں گے، اور یہ بھی 4 حرفی فعل ہے اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں باب کی خاصیت دیکھتے ہیں کہ اس باب کو کیوں بنایا گیا، اس کی کیا خاصیت ہے۔ اور یہ اس کا نام جو ٹریڈیشنلی نام ہے، جو عمومی طور پہ پڑھایا جاتا ہے، مفاعلۃ، باب مفاعلہ، لیکن اس کے اندر فاعل یفاعل، تو ہم نے اس کا نام رکھا جاہدہ یجاہدو۔ اس دروازے میں سے گزرنے والے فعل ماضی اور فعل مضارع میں ایک دوسرے کا مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مشارکت کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تباہ آزمائی، زور آزمائی، اس کو کہتے ہیں مشارکت، ٹھیک ہے۔ قاتلہ، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، ایک لفظ فعل ہے قتلہ۔ قتلہ، کسی نے بندوق اٹھائی، کلاشنکوف اٹھائی اور ایک دم سے کسی کو گولی مار دی، قتل کر دیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں دوسرے نے بھی گن اٹھا لی، دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو اس کو کہیں گے قاتلہ۔ قتلہ، کسی نے قتل کر دیا، ایک آدمی اس کے پاس ویپن تھا، اس نے دوسرے کو مار دیا، تو یہ ون وے، یعنی ایک آدمی کا ایکشن ہوا۔ لیکن 2 آدمی آپنے سامنے لڑ رہے ہیں، ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں یا ڈنڈوں سے لڑ رہے ہیں یا ان کے ہاتھوں میں ویپنز ہیں، تو یہ ہو گیا قاتلہ۔ اسی لیے جہاد کا جو سب سے چوٹی والا حصہ ہے، جب ایمان والے اور کفر اور مشرک لوگ آمنے سامنے آتے ہیں، اور وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے حق اور باطل میں، تو وہاں پہ اس کو قاتلہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں آپس میں لڑتے ہیں، دونوں طرف سے ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ اس باب کے اندر اس کی خاصیت ہے۔ جادلہ یجادلو، جادلہ ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا، خاصمہ یخاصمو، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، حاربہ یحاربو، ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ تو یہ تینوں سٹیجز ہیں، پہلے بحث و تکرار ہوتی ہے، پھر نوبت گالی گلوچ تک آ جاتی ہے، اور پھر آخر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے بنفس نفیس۔ تو جادلہ، خاصمہ، حاربہ، یہ سارے کے سارے باب جاہدہ یعنی باب مفاعلہ کے اندر ہیں۔ تو باب مفاعلہ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایکشن میں آتی ہیں، تو اس باب کا پھر وہ فعل بنتا ہے۔ دیکھیں جاہدہ، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں۔ ماضی میں غائب، واحد غائب جاہدہ، اس ایک نے جہاد کیا۔ جمع کے لیے جاہدو، ان سب نے، انہوں نے جہاد کیا۔ اور ماضی حاضر جاہدتا، تم ایک نے جہاد کیا۔ جمع کے لیے جمع مذکر حاضر، حاضرین کے لیے جاہدتم، تم سب نے جہاد کیا۔ واحد متکلم جاہدتو، میں نے جہاد کیا، اور جاہدنا، ہم سب نے جہاد کیا۔ مضارع واحد میں جائیں، یجاہدو، غائب، واحد غائب، یجاہدو، وہ جہاد کرتا ہے یا کرے گا۔ جمع کے لیے یجاہدون، وہ سب جہاد کرتے ہیں۔ اور مضارع حاضر واحد کے لیے تو جاہدو، تم جہاد کرتے ہو، اور جمع کے لیے تو جاہدون، تم سب جہاد کرتے ہو۔ واحد متکلم کے لیے اجاہدو، میں جہاد کرتا ہوں، نجاہدو، ہم سب جہاد کرتے ہیں یا کریں گے۔ امر میں واحد امر ہے جاہد، جہاد کر، جاہدو، تم سب جہاد کرو۔ نہیں میں واحد کے لیے لا تجاہد، مت جہاد کر، لا تجاہدو، مت جہاد کرو۔ اسی طرح مجاہد فاعل کے وزن پہ مجاہد میم کے ساتھ، اور نیچے زیر آ رہی ہے، مجاہد فاعل کے نیچے زیر ہے، اور مفعول میں مجاہد،
مجاہد مجاہد یہ دونوں میم سے شروع ہوں گے، مزید فی کی نشانی ہے، مزید فی کا فاعل مفعول میم سے شروع ہوگا، اور مجاہدہ مصدر بھی میم سے ہے، مجاہدہ. اور مذکر اور مؤنث واحد کی ضمیر لگانے سے ہوا جاہدہ، اس ایک نے جہاد کیا مرد نے، ہیا جاہدت اس ایک عورت نے، عورت کے وزن پہ جاہدت عورت، ہیا جاہدت اس ایک عورت نے جہاد کیا. اور مضارع میں واحد کے لیے ہوا یجاہدو وہ ایک جہاد کرتا ہے، ہیا تجاہدو وہ ایک عورت جہاد کرتی ہے یا کرے گی. اور اسٹارک میں انت تجاہدو اور ہیا تجاہدو یہ دونوں ایک جیسے ہیں. قاتلا جاہدہ کے وزن پہ، اور نافقہ یہ نافقہ اسی سے بنے گا منافق، میم کے ساتھ جب فاعل بنے گا تو منافق، نافقہ ینافقو نافق منافق منافق تو منافق اس سے بنتا ہے. تو یہ ہوا ہمارا باب جاہدہ. اب ہم پریکٹس کے لیے جائیں گے، باب جاہدہ کی گردان کی پریکٹس کروائیں گے جناب شارف بھائی. تو چلتے ہیں شارف خان بھائی کی طرف، وہ آپ کو پریکٹس کروائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے میں عربی میں بولوں گا، اس کے بعد آپ بولیں گے، پھر اردو میں ترجمہ کروں گا، تو آپ اپنے ساتھ ریپیٹ کریں. جہادہ اس نے جہاد کیا، جہادو ان سب نے جہاد کیا، جہادتا آپ نے جہاد کیا، جہادتم آپ سب نے جہاد کیا، جہادتو میں نے جہاد کیا، جہادنا ہم سب نے جہاد کیا. یجاہدو وہ جہاد کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا. یجاہدون وہ سب جہاد کرتے ہیں یا کریں گے. تو جاہدو تم جہاد کرتے ہو یا کرو گے. یجاہدون تم سب جہاد کرتے ہو یا کرو گے. اجاہدو میں جہاد کرتا ہوں. نجاہدو ہم سب جہاد کرتے ہیں. جاہد جہاد کر، جاہدو سب جہاد کرو. لا تجاہد مت جہاد کر، لا تجاہدو سب مت جہاد کرو. مجاہد جہاد کرنے والا، مجاہد جس سے جہاد کیا جائے، مجاہدہ جہاد. ہوا جاہدہ ہیا جاہدت، ہوا یجاہدو ہیا تجاہدو. اب عربی میں ہی دونوں ساتھ کر لیتے ہیں. میں دونوں گردانیں واحد اور جمع کی کہوں گا، اس کے بعد پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں. جاہدہ جاہدو، جاہدتا جاہدتم، جاہدتو جاہدنا. یجاہدو یجاہدون، تجاہدو تجاہدون، اجاہدون اجاہدو. جاہد جاہدو، لا تجاہد لا تجاہدو. مجاہد مجاہد مجاہدہ 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 زبر ہے اوپر، مجاہدہ مجاہدہ. ہوا جاہدہ ہیا جاہدت، ہوا یجاہدو ہیا تجاہدو. جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے شارف خان صاحب، آپ کو جاہدہ کی پریکٹس کروا رہے تھے. اور الحمدللہ دیکھیے یہ ابواب یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ان کا جو پیٹرن ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے شارٹ کر کے اور آپ کے فہم کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اس میں ڈیول کے سیغے نکال دیے، اور اسی طرح اس میں سے فیمیل کی سیغے، صرف ایک فیمیل کا غائب، ماضی غائب اور مدار غائب، صرف آپ کو تاکہ پہچان رہے کہ فیمیل کا سیغہ کیسے شروع ہوتا ہے. اور جب انشاءاللہ آیات میں آئیں گی فیمیل کے سیغے تو وہاں پہ تفصیل آ جائے گی. تو یہ پیٹرن بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے. 4 ہم نے ثلاثی مجرد کے پڑھے،
5 ہم نے اسپیشل کیسز پڑھے، 8 ہم جو ہیں یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے مزید فی کے. تو یہ ٹوٹل 17 افعال ہیں، 17 بار آپ کے سامنے یہ پریکٹس میں آ رہے ہیں. اور ان کی پریکٹس کے لیے آپ کو جو ان کے وزن پہ ان کے باب کے اندر مزید الفاظ آتے ہیں وہ بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح اب اس باب میں دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کے جو آپ کو مزید الفاظ دوں گا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس پریکٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ مواد آ جائے. کیونکہ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو پھر یہ پریکٹس واپس نہیں آئے گی. پھر یہ کہ جو فعل جہاں پہ آئے گا، جس آیت میں جس انداز میں فعل آئے گا اسی انداز میں اس کا وہاں پہ آپ کو وہ باب بتا دیا جائے گا، اور کس پوزیشن میں وہ لفظ آیا ہوا ہے وہ فعل وہ آپ کو ریلیٹ کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ وہ تفصیل وہاں پہ آئے گی. دیکھیں جاہدہ میں جو ثلاثی مجرد کے 3 حرف ہیں، جیم، ہا اور دال. جوہد، اس میں ایک لفظ بڑا جاہدہ بنا، تو یہ مزید فی میں یہ 4 حرفی مزید فی ہے. اس کے ماضی، مضارع اور امر. ماضی، مضارع اور امر. نادا، نادا کا مضارع ہے ینادی اور امر آئے گا نادے، نادی. اسی طرح حاجرہ یحاجرو، حاجر. سافرہ یسافرو، سافر. غافرہ یخافرو، غافر. ضاربہ یضاربو، ضارب. ٹھیک ہے سر. تو یہ آپ کے سامنے 5 نئے الفاظ باب جاہدہ کے بھی آپ کے مل گئے. پریکٹس کے لیے آپ کے پاس یہ سارا یعنی کہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنی پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو سکھائیں. جب تک آپ خود پڑھانا نہیں شروع کریں گے آپ نہیں سیکھیں گے. اب آخر میں دیکھیں ہمارا جو نعرہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لیں اور ہم اس کو اپنا مقصد بنائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. خیر والے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ ہمیں ایک بشارت ملتی ہے کہ وہ لوگ خیر والے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں خیر والے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام میں مزید بہتر انداز میں آگے بڑھائے، اور جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم پورا قرآن انشاءاللہ اسی انداز میں گرامیٹیکلی انالیسس کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، جنت میں جانے کا باعث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیرا.